اللہ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ جو موبائل والے کافی ان سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 2 بار انہوں نے مجھے مروایا۔ ایک بار وہ تحریک لبیک والا معاملہ کہ 30 سیکنڈ کا کلپ کاٹا گیا اور اس کو جو ہے نا اپلوڈ کر دیا، اور دکھ اس بات کا ہے کہ حضرت میں کو کاف تو نہیں رہتا کہ ٹی ایل پی کی قیادت میں سے بھی کسی نے فون کر کے مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت 30 سیکنڈ کا کلپ چڑھے پہلے کی آنکھیں ایسی ہے بعد کی آنکھیں ایسی ہے، تو پھر کسی نے میرے خون کو گندا کر دیا، کسی نے مجھے گوالا بولا، کسی نے کہا دودھ چوڑنا لگا۔ تو بھائی آرٹیفیشل سٹائل والی پگڑیاں مجھے بھی باندھنی ہیں، تو میرا اپنا رنگ ہے، میں سادی سی باندھ کے آ جاتا ہوں۔ تو آپ کو یہ نہ سمجھے کہ سیالکوٹ میں کسی کو پگڑی نہیں باندھنی آتی۔ شاہ جی سیالکوٹ بڑی بڑی سونی پگ بنانا لے آئے، لیکن کسی نے میرا خون گندا کیا، کسی نے برابر، کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں پھر جواب دیتا۔ اب آگے بھی اپنے کیا جواب دے بندہ، کسی کو بندہ کیا جواب دے، تو اس لیے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو اللہ رحم و خیر فرمائے، خود سمجھ نہیں آتی کیا کریں کیا نہ کریں۔ بہت خطرناک بڑا معاملہ تھا، اور بڑا دکھ ہوا اس بات سے کہ پتہ نہیں وہ کیا رہا ہے۔ کسی نے بھی نہیں پوچھا، کسی ایک نے بھی نہیں، سیالکوٹ کی قیادت میں سے بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ آپ نے تقریباً دیکھے نا یہ جیسے آج نعرہ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح وقت تھا جب یہ نعرہ بھی بڑا عام تھا، بھائی ان کو چپ کراؤ یار، بار کیا ہے، بڑا یہ نعرہ تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس پر علماء ہماری تربیت کیا کرتے تھے، وہی آپ کیا کہتے ہو، آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ کو داڑھی نہیں قبول تو آپ کو موت کیسے قبول ہوگی؟ تو بھائی میں نے بھی اس دن یہی بات کی تھی، میں نے کیا کہا، میں نے بھی کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سی آ گیا، تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حاضر کہاں ہے، داڑھی پہ ہم کہہ رہا ہے، نماز میں ہم کہہ رہا ہے، سر ڈھانپ کے رکھنے میں ہم کہہ رہا ہے۔ میں نے اور کیا کہا تھا، میں کہہ بھی رہا ہوں کہ بھائی کوئی میری بات کو دوسرا رنگ نہ دے، لیکن حضرت جی بہت برابر اللہ رحم فرمائے حضرت، اور میں ہمیشہ دعا کروں گا اللہ اہل سنت و جماعت کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ حضرت جوش ضرور ہونا چاہیے، لیکن جوش پہ ہوش غالب ہونا چاہیے، خالی جوش خرابی نہ ہے، جوش ضرور ہو لیکن جوش پہ ہوش غالب ہو۔ کوئی پوچھو تو صحیح بھائی کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جیتا میں شرم نہیں آتی جھوٹ بول دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہرحال اللہ رحم فرمائے۔ تو بھائی ذرا یہ ڈر 30 سیکنڈ کا کاٹا چڑھا دیا، تمہارا جانا کچھ نہیں، ہمارا رہنا، کیونکہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں فون کر کے یہ کیا کہا ہے آپ نے، کسی ایک آدھے نے نہیں پوچھنا ہے کہ بھائی اس وقت بندہ تو بڑا عام سا ہے، لیکن پوری دنیا میں اللہ نے اس کو نام دیا ہے، تو ہم کم از کم پوچھے تو صحیح سے کہ تم نے کیا کہا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اپنے فتوے جاری کریں۔ تو بہرحال جو ہے نا کسی نے کہا یہ اس کے آنسو مگر مچ کے آنسو ہیں، کسی نے کچھ کہہ تو جواب تو حضرت ہمیں سارے ہی آتے ہیں، لیکن کرے کیا، تم ہے ہمارے اپنے، اس لیے ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا
علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله ماشاءاللہ ایک بار پھر پڑھنا اور یہ تصور رکھ پڑھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن قربان جاؤں نہ نگاہ نبوت ان سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اب یہ تصور رکھیں پوری توجہ کے ساتھ کوشش کریں دائیں بائیں اوپر نیچے نہ دیکھیں بلکہ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں توجہ بھی انہیں کی جانب رکھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں جب لاہور پڑھتا تھا تو ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں تو کیونکہ جو مدارس میں چھٹی کا طریقہ کار ہے وہ ہے جو میرا آدھا تو جمعہ پوری تو پھر آگے جو ہفتے کو ہے نا وہ دوبارہ پھر اسباق کا جو ہے نا آغاز ہوتا ہے. ہاں وہ درس نظامی ہے, ہاں وہ حفظ ہے, ہاں وہ تجوید ہے. تو جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ظاہر جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی تو گھر آتے آتے تقریباً عصر مغرب عشاء جو ہے نا ہو جائے گا. تو ہمارے فتح گڑھ میں بزرگ تھے تو میری اکثر و بیشتر ان سے سلام دعا ہوا کرتی تھی جواب. تو اسی طرح بڑی سردیاں تھی تو ایک دن انہوں نے گھر لڑکا بھیج کے مجھے بلوایا. میں خدمت میں حاضر ہوا. مجھے کہتے ہیں مولوی جی یہ کام کہیے تو کر دیں. میں نے کہا جناب آپ 1000 کام بتائیں میں 1000 کر دوں. تو سن 2002 یا 2003 تقریباً انہوں نے مجھے 1000 روپیہ نکال کے دیا اور کہنے لگے کہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتری والی سرکار کا. یہ پہلے تھا اب یہ تبدیل ہو گیا. یہ بتی چونک سے تھوڑا آگے اور مینار پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے اس سائڈ یہ سڑک پر مزار ہوا کرتا تھا. تو جب میٹرو ٹرین بنی اور وہ سڑک کی توسیع ہوئی تو پھر اس مزار کو بھی وہاں سے راوی کے کنارے جو ہے نا اس کو شفٹ کر لیکن اس وقت تو فرمانے لگے سردی کافی زیادہ ہے تو وہاں مزار پہ بزرگ بیٹھے ہیں تو یہ 1000 روپیہ دے لو اور تم نے اس کا کمبل خریدنا ہے گرم سا. بابے کے پاس کوئی کمبل نہیں تو یہ کمبل ان کو دے دیا. تو ہم چلے گئے, ہم لنڈے چلے گئے. وہاں 800 میں بڑا گرم سا موٹا کمبل جو ہے نا مل گئے. حالا 800 میں آپ کو نہیں ملے گا. ہم نے وہ بڑی بحث کر کے 800 میں لے لیا. مدرسے لائے اسے 3 پانیوں سے ہم نے پاک کیا تو 200 بچ گیا تھا. میری جیب میں پڑا تھا. تو ارادہ یہ تھا کہ جب اب سیالکوٹ واپسی ہوگی تو جا کے بزرگوں کو پیش کروں. جناب کمبل 800 آیا تھا 200 میں بچا لیا تو خوش ہوں گے دعا دیں. تو
وہ تھوڑی فراغت ہوئی تو ہم کمبل دینے نا بابا چھتری والی سرکار چلے گئے. اب جب ہم وہاں پہنچے نا تو مزار پہ صرف ایک بندہ تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے, لیکن اس کی خاموشی میں اتنا روب تھا کہ مجھے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے پوچھوں کہ حضرت ایسے مجذوب کیڑا ہے یا تسی مجذوب. اس کی خاموشی میں اتنا روب تھا. تو جب کوئی سمجھ نہیں آئی تو پھر دل کے اندر سے آواز آئی کہ یہی ہے مجذوب. تو میں نے کیا کیا, میں نے وہ کمبل کھول کے چادر موٹی میں نے اس طرح ان کے کندھے پہ رکھا تو وہ نہیں بولے سر نیچے. میں نے پھر کمبل سیٹ کر دیا ایسے, تو پھر بھی نہیں بولے بھائی تو کون ہے, تم ان کیوں کمبل دے کی لگی یہ کیوں کمبل دے. نہیں بالکل ویسی ویسی. تو جب کمبل شمبل دے کے میں اطمینان کر کے جانے لگا تو انہوں نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ تو پیچھے سے انہوں نے میری قمیض پکڑ لی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تو دے چلے 200 بھی تو دے کے جاؤ, کمبل تو دے چلے 200 بھی تو دے کے. یہ سردیوں کے دن تھے, لیکن مجھے کپ کپی آئی اور مجھے پسینہ آ گیا کہ کہاں سیالکوٹ کہاں لاہور. لیکن اس کو پتا تھا کہ کمبل کا 1000 دیا گیا, کمبل 800 کا ہے, 200 اس کی جیب ہے. تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا یہ حال ہے تو پھر ان کا کیا ہے. کیونکہ اب تھوڑا دور ہے بے یقینی کا. اب ایسی بات ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں, لیکن اللہ واللہ کے کمالات سنا تو ہے سٹوری سنا چھڑا یا کہانیاں سنا چھڑا. نہیں بھائی یہ کہانیاں نہیں, یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں. اور یہ کمالات اس لیے ہیں تاکہ تم ہوشیار رہو بھائی, یہ ان کے نوکروں کی شان ہے. پھر ان کا کیا حال ہے, اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا پلٹ پلٹ دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنا ہے تو پھر یہ دھیان رکھنا پڑنا ہے کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, توجہ ساری رکھیں ان کے بعد. چلو یہ تو تھے بابا جی لاہور کے. تو چلو میں آپ کو باپ کے سیالکوٹ کے بھی ایک بابا جی سنا دیتا ہوں. تو یہ بابا جی چلو 2 کی سناؤں. تو پہلے جو بابا جی کا یہ ذرا تھوڑے متضاد ہیں, ٹھیک ہے. تو کچھ کا کہنا بلکہ اکثریت کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں, تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ٹھیک. بہرحال لیکن بیٹا ہمیشہ بات یاد رکھنی, یہ آہستہ آہستہ ہمارا جو مزاج ہے یہ تنقیدی بنتا جا رہا ہے. ہماری نہیں ایہی سمجھنا میں ہی سارے نہ پڑھنا ساری چنگے میں ہی پڑھنا. خواجہ غلام فرید برا ڈھونڈن چلی جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نے ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. ایک اور صوفی نے لکھا وہ کیا کہتے ہیں, ایک جوئے خون, جو کہتے ہیں نہر, ایک جوئے خون آنکھوں سے روا ہوتی ہے. کہتے ہیں پانی نہیں آندا, ایک نہر والی خون دی, ایک جوئے خون آنکھوں سے روا ہوتی ہے, جب اپنی حقیقت مجھ پہ آئی ہوتی ہے. دیکھو نا کدی کلیاں بہ گیا. یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے تنقید کا, تنقید. اللہ ہمارے بڑوں میں یہ معاملے نہیں تھے. نہیں یہ سمجھو جانو سارے چنگے نے میں نہیں چنگا کوئی, سب چنگے نے میں نہیں چنگا. تو ہم نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی کہ وہ ٹھیک تھی یا وہ غلط تھی, لیکن چلو جو بھی تھا نام تو ان کا لگا ہوا تھا سائیں منا. تھوڑا رنگ تھا نا بھائی. تو میں نے کہا نا ہم نہیں, ابھی اپنی اپنی دنیا ہے بھائی. آپ نے میرا جواب نہیں دینا, میں نے آپ کا نہیں دینا, میں نے اپنا جواب دینا, آپ نے اپنا دینا, اپنی اپنی کرو. ہاں یہ ہے کہ جتنی شرح جس انداز سے اصلاح کی اجازت دی ہے میں بھی وہی کرنے آیا ہوں. اب یہ تو نہیں کہ یہاں جتنے بندے بغیر داڑھی پہ بیٹھے ہیں میں جوتیاں لے کے ان کو مارنا شروع کر بھائی تم نے داڑھی بھائی اس کا مجھے شریعت نہیں حق دے رہی. مجھے جتنا شریعت نے حق دیا میں اتنی اصلاح جو ہے سب کی کروں. تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو
آپ نے ادھر اگوکی کے آگے اسی جگہ پہ ختم پہ آنا، تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ آ گیا. کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے، ہم واپس آ رہے، جب چائنا چوک کراس کیا اور پکا گڑا جہاں سائمن اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا کہ حکیم صاحب پہلے ہی منتظر ہیں، اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے منتظر بیٹھا تھا. جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائڈ سے بنے، کہتے ہیں حکیم صاحب اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ بھی پہلے بیٹھے دیکھ رہا تھا، اس نے بھی جناب. اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. گاڑی آگے گزر گئی. کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کے آستانے پہ، حکیم صاحب کے لیے کہتے ہیں میں اترا، میں نے دروازہ کھولا، حکیم صاحب نیچے، تو کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پوچھتے ہیں بھائی جی وہ سائمن نے مجھے دیکھا جی؟ کہتے ہیں میں نے جی. فرمانے لگے پھر جانتے ہوتے ہیں 3 خربوزے کھڑے. پھر پوچھا کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے کی حضور 3. فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے تو لے گا نہیں، جب نہ لے تو میرا نام لینا تو وہ لے لے. کہتے میں اب آگے بڑھی چلا گیا، میں نے اس کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 ہی ہونے چاہیے. کہتے ہیں وہ دکاندار تولنا شروع ہو گیا، اب تول بن نہیں رہا. کہتے میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو، چوتھا بھی تھا. اس نے 4 خربوزے کیے. کہتے میں لے کے جو ہے نا سائمن کے پاس آ گیا. اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائمن کے ماننے والے نہیں تھے کوئی. کہتے میں نے لا کے نا وہ سائمن کے سامنے خربوزے رکھے. اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی صاحب. کہتا ہے چکو جی خربوزے، اسی طرح سے خربوزے دنیا بیٹھے. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا، اور یہ تو 4 خربوزے نا میں تمہیں 1 نہ دوں، لیکن یہ حکیم عبداللہ صاحب نے دینے. تو کہتے پھر اس نے پتا کیا کیا، 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے میرا چوتھا چکو میرے 3 نہیں. 3 اٹھا کے کہتا ہے چکو میرے 3 نہیں، چوتھا نہیں میرا کوئی. یہ اصل میں یہ بزرگ یہ بابے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا پلٹ شان خدمتگاروں کی سرکار کا کیا ہوگا. اس لیے یقین رکھو، اور جب بھی درود پاک محبت کے ساتھ ساتھ یقین کے ساتھ ساتھ کہ ہم پڑھ رہے ہیں حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. میں نے کہا یہ 3 کی سنانی اللہ. اب یہ تیسرا نام لینا تو بہت ہی بڑا نام ہے، بہت بہت. اب تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے آستانوں کا آدمی ہے، لیکن اکثریت یہ ہے اللہ دلائی خراب. پہلے اب حالات یہ بن گئی ہیں، عزتوں کے ڈر، مال کے ڈر، عقیدوں کے ڈر. اب تو ڈر لگتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں، بہت حالات خراب ہو رہے ہیں. لیکن حضرت یہ دور ہے کہ جب یہ حالات نہیں تھے تب خانقاہوں میں بیٹھ کے حضرت جی محبتیں بڑھ جایا کرتی تھی. حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی المعروف پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی، آج جہاں سے سیال شریف نکلا. اللہ یہ نہیں کہ صرف سیال شریف نکلا، بڑا فیض ہے حضرت کا. اور میں جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آج کل وہ ایک جو ہے نا وہ نعرہ بڑا عام ہے، نام ہے بابی، نام ہے وابی، میں مسلم علمی کتابی. تو بھائی اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کتابیں 5 ہیں اس کے بعد کتاب ہی کوئی نہیں. کتابیں پڑھا، تو کتابیں پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بڑے تھے کیا، ہمارے بڑے کیا تھے. اور اگر ہم اپنے بڑوں کو ختم کر دیں تو میں اکثر احباب سے پوچھتا ہوں بھائی بخاری جو ہے وہ تو امام بخاری میں لکھی، اور وہ تو بخارا میں تھے، تو یہاں بخاری تیرا دادا لے کے کیسے آئی بخاری؟ بخاری تو امام بخاری نے بخارا میں لکھی تھی. یہاں کون؟ ہاں بھائی ہم بابا بخاری لے کے آئے. ہاں بھائی بات ماننے والی. مسلم شریف امام مسلم نے لکھی، امام مسلم کہاں کے رہنے والے، یہاں مسلم شریف کیسے یاد ہے؟ یہ بابے لے کے آئے. یہ تو ہندوستان ہے، یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے، یہ نہیں بزرگوں کا فیض ہے. تو بہت بڑا نام ہے حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی. تو لکھا ہے کہ حضرت ایک مرید تھا جو کہ پیشے کے لحاظ سے یہ حجام کا کام کرتا تھا، جنہوں پنجابی کہنے ہیں نائیاں دا کام کرتا تھا. تو لکھا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ بیٹا کھو گیا، چھوٹا بچہ تھا، باہر کھیلنے کے لیے گیا، وہ سارا دن گزر گیا، بچہ گھر نہیں آیا. تو کیونکہ ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان ہوتا،
فون کا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اگر پولیس تھی تو وہ بھی اتنی فعال نہیں تھی کہ جناب وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ سب نے خود ہی تلاش کیا، جب نہیں نہ ملا تو اب دوسرا اور آخری آپشن. پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگ تھے ماننے والے، اب پڑھ بڑا گئے ہیں لیکن ماننے والا نہیں رہا کوئی. پہلے ہر گھر میں جمعرات کو ختم دلایا جاتا تھا، پہلے تقریباً ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. اب کیونکہ ہم پڑھ ہی بڑا گئے تو جب سے ہم پڑھ گئے ہیں ہم نے یہ سلسلے اپنے گھروں میں ختم کر دیے، تو پھر کیا ہوا، اب ہمارے گھروں میں برکتیں بھی نہیں رہی. یہ اصل میں بہانے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے کے. وہ یقین والے لوگ، پڑھے وہ لوگ اتنا نہیں تھے لیکن یقین ان میں بڑا زیادہ تھا. وہ جب نہیں نہ بیٹا ملا تو شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتا حضور وہ صبح کا بیٹا گیا گھر سے کھیلنے تو گھر میں تو آپ کو دعا فرمائیں اس کی واپسی ہو جائے. تو لکھا ہے کہ جبلا شاہ صاحب آگے سے خاموش ہو. تو اب تو حضرت ہمیں پیر صاحب بھی اس طرح کے چاہیے کہ جو ہماری مرضی کے مطابق چلے. آئندہ پیر نہیں چاہیے جی مرضی کے مطابق اسی چلیے. اللہ لکھا یہی ہے کہ مرید لا یرید، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں، اور جو مرید مرضیاں کرتا ہے حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا اسی کا ہے حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے، جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے. تو مرید تھا. شاہ صاحب نہیں بولے، دعا بھی نہیں کی، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، وہ بیٹھا رہا کچھ دیر. جب گزر گیا اس نے دست بوسی کی، قدم بوسی کی، اٹھ کے چلا گیا. اب وقت گزرتا رہا، 18 سال ہو گئے اس بات کو بیٹا کھوئے ہوئے، 18 سال گزر گئے. تو ظاہر ہے ہر سال وہ دن آتا تھا جب بیٹا کھویا، اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے بچوں کو، کسی کو اللہ اولاد کا غم نہ دکھائے. بچہ انتقال کر جائے گا پھر بھی دل کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں کس حال میں ہے، زندہ ہے مردہ ہے، تو کہاں دل کو سکون آتا ہے. وہ ساری زندگی زخم رستا رہتا ہے. ادھر بھی وہی حال تھا، ہر سال وہ دن آتا تھا لیکن کیا کر سکتے تھے. وہ لکھا ہے کہ جب 18 سال ہو گئے نا، وہی دن تھا 18 سال، وہی دن تھا جس دن بیٹا گھر سے گیا. وہ گھر میں بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی. تو آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں اللہ خود کہتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ تمہاری جانچ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ بیوی پھٹ پڑی، شاہ صاحب کا نام لیا نا، بیوی پھٹ پڑی. کہتی منو نا شاہ صاحب کی گلاں سنایا، میں نہیں مانتی شاہ صاحب. اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے. مرید تھا نا ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا اس میں بھی کوئی راز ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے. اب پیر بھی آنکھ والا تھا، پیر بھی آنکھ والا تھا. انہوں ویسے کھانے بڑے کٹ جائے بھی دھیان رکھیے، انہوں بڑا کام کرا. وہ پیر صاحب نے سے کاٹ ہو گئی. تو بھائی سادگی ہے نا، ہم بھی جاتے ہیں بڑی شرم آتی ہے، کیا کر سکتے ہیں. وہ مرید نے حضرت سارا کچھ بیٹیوں کو بہنوں کو سب کو بلا لیا. تو وہ جو مرید تھا اس کی بیوی ذرا خوبصورت تھی. تو پیر تو نہیں تھا نا، وہ تو پیڑ تھی. وہ اس نے کہا اینو تے چھڈو گلے میں مرید کرو. انہوں نے پیڑ صاحب نے پیڑ صاحب وہ کرتے کیا تھے، ان کی فیورٹ ڈش تھی سفید چاول، ٹھیک ہے جی، اتے دیسی گھیو تے اتے شکر. اب یہ پیر صاحب کی فیورٹ ڈش تھی. اب جناب وہ سارے بیٹھے ہیں، ٹوٹ کے انہوں نے پہلے کیے ہوتے ہیں سارے. ان پیڑ صاحب لگے گھر والے ہیں ذرا اپنا پان، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں. اب کسی کو تو پتہ نہیں، جڑا خار پیر صاحب دا نال خاص مرید سی، سارے نے پوچھا کیا ہے. انہوں نے کہا جی پیر صاحب دی بڑی نگاہ ہے، مسجد نبوی شریف سے کتا وڑ لگا پیرا نہیں موڑے. ہوتے میں نے خود ڈرامے دیکھے، اس نے اپنی طرف سے ناصر ڈالا. وہ تو سمجھ گئی تھی اور ہمیشہ یاد رکھی جتنے بچے بیٹھے پتر اپنی نگاہوں میں صاف رکھی. اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ تمہاری نگاہ کو گیس کر دے گی کہ اس نے بہن کی نظر سے دیکھا ہے یا کس نظر سے دیکھا ہے. ہاں یہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے، یہ اللہ نے عورت کے اندر رکھا ہے، وہ گیس کر دے گی تمہاری نظر کو. اپنی نظر بڑی صاف، مامی چاچی ہیں یہ وہ رشتے ہیں جو محرم نہیں. اپنی نظر بڑی صاف رکھنا، پرجائی سالی بڑی صاف رکھنا. اللہ نے عورت کو یہ طاقت دی ہے، تمہاری نظر کو گیس کر جائے گی. جس نے مجھے کس بولے گی اس کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے کس نظر سے دیکھا ہے. عورت گیس کر کے یہ تو پیڑ ہے، کوئی پیر تو ہے ہی. اب اس نے راز بھی کھولنا.
اب جناب وہ بات ہو گئی پیر صاحب دی واہ ہو گئی، وہ کمال پیر صاحب نے یہ تصرف۔ اب جناب وہ کیا کیا اس نے، کھان دی واری آئی، انہیں جناب تھلے پایا کہ اتے پائی شکر، اتے چول پائی ہیں لے لے وہ جناب نے لیا کے پیر صاحب دے سامنے رکھ چھڑے۔ ان سارے روٹی بھی کھان تے پیر صاحب نے کہا چول ہی نہیں، شکر تے کیوں بدلتے، شکر تے کیوں نہیں لبتے، وہ چاولوں کے نیچے تھا۔ انہاں وہ سارے پہ کھانا مرید دا دھیان دیا کہ پیر صاحب کھانا نہیں کھانا، انہیں جناب انہیں کہا کھوتے آ جائے چول تے آ گیا، شکر تے کیوں کیتے، انہوں بڑا غصہ چڑھے۔ انہیں اپنی بڑی نو کہا نہیں لے کے آئی تے دسیا بھی سی کہ پیر چولاں تے شکر تے کیوں پا کے کھاندے ہیں، وہ شکر تے کیوں کیتے، انہیں پھڑ کے جُتی ماری پیر دے سر تے، انہیں کہا منوسا تینوں مدینے جاندا کتا لب گیا چولاں تھلے کیوں نہیں اٹھا کوئی، اللہ یا رسول اللہ، انہیں کیا ٹوٹ پینیاں بے حیاوا بے شرما، مدینے دے کتے تو ہی موڑنے، کتا کتوں آ گیا، جمعے نہیں کو کتا جڑا مسجد نبوی دے اندر وڑ نالے اتھے بڑے خاتم کھلوتے دے تو آ گیا مدینے دا کتا موڑنا۔ یہ بڑی ڈرامے بازی ہوتی ہے، میں نے خود دیکھی ہے۔ یہ اب ذرا دھیان سے بھی رہنا، اقبال میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی تھا، آپ نے فرمایا اللہ کھاواں رنگ لے پر، اللہ کھاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پڑی مت نکلو کھجو، دھیان بہت اس وقت بڑا ضرور۔ میں نے کہا نا پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے، نہیں کوئی نماز پڑھنے لوڑ نہیں سی دل دی پڑھنی، پہلے صرف عمل کے ڈاکو تھے، اب عقیدے کے ڈاکو، اب مال کے ڈاکو، اب عزتوں کے ڈاکو، عزتوں کے بھی ڈاکو ہیں، عزتوں کے بھی لٹے رہے ہیں۔ اس لیے میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ کوئی اپنا دوست ملا، اور جتنے یہاں جوان بچے بیٹھے ہیں جتنے آؤ محنت کرو، آج نبی علیہ السلام کی امت کو خیر خائی کی بڑی لوڑ، آج امت کو بڑی خیر، لوٹنے والے بہت ہیں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ خیر خواہ بھی کوئی نہیں، خیر خواہ بھی بڑی ہے، بڑے خیر خواہ، لیکن اگر یہ لوٹنے والوں کا تو ڈھیر لگ گیا۔ اس لیے میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں باپ، جتنے جوان بچے بیٹھے ہیں، داڑھی دروشی پڑھو، اپنے عمل ٹھیک ہو سکتا ہے حضرت جی تانوی خواجہ غلام فرید بنا چھوڑا، اسی طرح ہی ہے۔ وہ قبلہ کی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس نہ کو بندہ آ گیا، کہندا جناب میں بڑا ہی بندہ لبا ہے، کوئی بندہ نہیں لبا ہے۔ آپ فرمان لگے بھائی ایک گل آکھی مان جو، کہندا جناب آپ نے فرمایا لبن جو ڈے جو آپ ہی بندہ بن جو، لبن جو ڈے جو آپ ہی بندہ بن جو، کئیاں دی ڈھونڈ مک جائے گی، بندہ یہ چسکے یہ ٹائم پاس، صوفی امت کو بڑی نبی علیہ السلام کی امت کو بڑی لوڑ ہے، بندے نہیں کون بیزن اللہ جو کیا، میں چلو اقبال بھی کہہ رہا ہوں بھائی بھی کو فتوہ لاندے جاندے، اقبال کیا کہتا ہے 100 سال پہلے کون بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئی۔ اس کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کا ولی نہیں، اللہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے ہیں تب جماعت علی شاہ صاحب موجود تھے، تب میر علی شاہ موجود تھے، تب اوان شریف والے بزرگ جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا پیر خانہ ہے وہ موجود تھے، بڑے بڑے بزرگ موجود، لیکن اس وقت بھی اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گور گھڑیاں مجاور رہ گئے۔ اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت جی مرتے جانا کہ نہ مرتے جانا، کچھ کر کے رہی، کچھ کر کے رہی، اور جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا سن داڑھی اپنے سر سے پاک پاؤ، کوئی نہیں، اور یاد رکھو یہ داڑھی نہ رکھنے کا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ویاؤں پہلے رکھ لیں گے تو رشتہ نہیں کو دے گا، تیرے ویاؤں بعد رکھ لیں گے تو بڑے بڑے لگ گے، یہ دونوں ہی وہم ہیں تمہارے، بالکل اس طرح کا کوئی کام نہیں۔ اور یاد رکھو یہ میں بھی بیوی والا، میں بھی بہن والا، میں بھی ماں والا، میں عزتیں کرتا ہوں سب کی، لیکن یاد رکھو آج جس عورت کو خوبصورت لگنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھ رہے،
آج جس عورت کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی نہیں رکھتے، کل جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے اور تمہیں پوچھا جانا ہے بتاؤ کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو اس عورت نے آگے آگے تو نہیں کہنا یا اللہ نے میرے نہیں رکھی ہے کا کھنا کھنا نہیں آگے انہیں کہنا اینو چھوڑی چھوڑی حقیقت بتا اس لیے نہ سونی اور میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی قربان بابے نے گلاں دے ٹھنڈا پانی حکیم صاحب کیا فرمایا کہ خدا فرمایا کرتے تھے بابا اوے ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا اے ککھ رکھ لے ککھ ککھ رکھ لے ککھ حضرت جی یہ تو آپ سارے مانتے ہیں نا کہ جتنی بھی تخلیق ہوئی کائنات میں ان تخلیق میں سے سب سے سونی جو تخلیق ہے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ مانتے ہیں نا سارے تیرے جی داڑھی تو بغیر بندہ اللہ نہ سونا لگتا تو پھر اپنے محبوب نے بھی نہ دیندا ہے سب آپ سارے مانتے ہیں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک مانتے ہیں نا کہ سب سے سونے جو ہو گزرے جو آ رہے ہیں جو ہو کے چلے گئے جو بعد میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت پھر اگر داڑھی کے بغیر کو بندہ اللہ کو سونا لگتا تو پھر میں اب ادب سے آگے بول گیا ہوں میں بولوں گا آگے میں بے ادبی کر گیا میرا دل ڈر لگ رہا ہے تو پھر نہیں اللہ نے یہی راہ سونا لگا اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت ابوبکر کی حضرت عثمان غنی کی اچھا یہ بھی بڑی نہیں جو تو اس طرح ہی نہیں ہے میں صحیح ہے میں بندے نے پوچھا میں جڑی ہاڑی عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کدے نہ کراندے بھائی آتا نا محلے کی نہ روسا ہیں آ رہا نا قرآن کریم میں بھی وہ آج عمرے دے ٹینڈ کرانے ہو کدے نہ کراندے عجیب ہے بات نہیں ہے بہرحال بات سے کان چلی گئی میں سب سے کہوں گا سونی کہانی رکھو ملک میں ہو سکتا ہے کل معافی مل جائے ہو سکتا ہے وہ جو پیر ہے وہ بھی آنکھ والا تھا اس نے دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے مرید نے تو 100 میں سے 100 نمبر کہاں ایسے مرید ہے اب نہیں ایسے مرید نا وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا اب وہ آگیا بھئی یہ راز رکھتے ہیں لوگ یہ نہیں کسی کا پردہ اٹھاتے کوئی اور بڑا اوکھا کام ہے کسی کے راز کو راز لیکن رکھا کوشش کرا ٹھیک وہ اس کے سامنے اس سر سے پگڑی اتار کے حضرت اس کو فرمانے لگے یارو وال میرے واوی بڑی ہو گئی تو میری ٹینڈ نہیں کر دیتا کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹینڈ کروایا کرتے تھے اب میں انشاءاللہ میرا سیرے میں میرا دل کر رہا ہے حضرت علی دے نام ٹینڈ کرانے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی ٹینڈ کرانے کا موقع ملے بلکہ کبھی کبھی کرایا کرو تو یہ سمجھ کے کروانی آج مولا علی سننا زندہ کرنے لگے کبھی کبھی یا اللہ اللہ یا وہ حضرت شاہ سلیمان تونسی رحمۃ اللہ تعالی ٹینڈ کروایا آئے قربان مولا اللہ کا شکر ہے ہمیں مولا علی سے بڑا پیار ہے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا پیار ہے ہمیں حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں سب سے بڑا پیار ہے لیکن مولا علی سے نہیں پیار ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ان سے بڑا پیار ہے ہم کو حضرت ابوبکر سے بڑا پیار ہے کیونکہ حضرت علی کو بھی ان سے بڑا پیار ہے اور میں آج تو حضرت بس لڑائیاں ڈال گئی ہیں میں کہتا ہوں اگر پوچھنا ہے کہ حضرت علی کون ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھو جا کے اور اگر پوچھنا ہے کہ حضرت ابوبکر کون ہے تو پھر حضرت مولا علی سے پوچھو جا کے تمہیں پتہ چلے کہ حضرت ان لوگوں کو پیار کتنا تھا ایک دوسرے سے وہ جو ہے نا وہ پگڑی اتاری ساری سے اور آپ فرمانے لگے یار وال وال بات گیا تو میری ٹینڈی کر دے تو اس کی توحید ہو گئی اس نے جناب وہ اس طرح لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے جناب وہ
دائیں جانب سے کہ پہلے اے کریں گا ایسا تے پھر اے کریں گا، ٹھیک ہے، انہیں جناب سجے پاسیوں سر جڑا منڈنا شروع کیا۔ اب ظاہر ہے بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا تھا، پیر صاحب سامنے بیٹھے تو کیا تھا اندر ایک طوفان تھا، اولاد کی جدائی تھی، لیکن کیا کیا زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں ایسا بہ جائے اور کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلے کہ 18 سال کی محنت کی ضائع جائے، زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا۔ اب ٹینڈ وہ کر رہے تو اندر طوفان ہے، تو طوفان ہے نا، اس کو کون روک سکتا؟ اب جب طوفان کو اظہار کی کوئی صورت نہیں میسر آئی تو پھر کیا ہوا، طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گئے۔ اب وہ دائیں اس نے موڑ لیا، اب بائیں طرف جانے لگا تو کیا ہوا، وہ آنسو جو ہے نا وہ شاہ صاحب کے سر کے اسی سے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ تو اصل میں تو انہوں نے بہانا ہی بنانا تھا، پتہ تو ان کو تھا سارا ہی۔ تو وہ جب گرے نہ پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا ہے، مرید کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تار ہے۔ اس کو پوچھتے ہیں تو کیوں رونے؟ تو آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا، وہ غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ آج 18 سال بعد پیرو مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رون رہے؟ تو پھر تو پھوٹ کے رویا۔ تو عرض کردہ حضور آج 18 سال پہلے کاکا گوا چل سی میں تڑے کل آیا دعا تسی بول لیں میں چلا تے آج ہی گوا چاہے 18 سال ہوئے گھر بیٹھا سا مینا مارے یعنی میں نہیں شاہ رہا میں پوچھا کیوں یعنی میں دو دن منہ گئی دن مڈالا بکے تو حضورہ انہوں نے کیا میں ہم کہنڈے اس کو راکر فرمانا کہ انہوں نے کہا روز کہنڈے جا تیرے جان تو پہلے کار آ گیا ہوئے گا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، اسی لئے تو اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اس نے جناب عرض کردہ حضور اسی آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اب اگر اس نے بے ادبی کی تو گردن توڑ دوں گا، فرمایا نوبت ہی نہیں ہے چل پہنچ پکار۔ اس نے لگا دی دوڑ، اب حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ سکتا ہے؟ کوئی دوڑ سکتا ہے؟ نہیں دوڑ سکتا۔ ان کو اللہ نے صلاحیت اتنی دی، ان کو اللہ نے طاقت اتنی دی، ان کے پیروں کے نیچے زمین سمٹ دی، لگا دی اس نے دوڑ۔ لیکن لکھا ہے کہ جب پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا گاؤں اس کے گھر کے باہر اکٹھا ہے، چھت پہ بیبیاں چڑھی ہوئی ہیں، حیران ہو کے پوچھتا ہے یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے تم سے پوچھنا ہے کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے جس پہ ایک 20 سال کا گبر نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، اندر ایک بڑا خوبصورت سا گھوڑا بندھا ہے۔ اس نے کہا پیچھے کرو کون ہے یہ؟ اندر جا کے دیکھا اب تو خون ہی ٹھنڈے ہو گئے نا، اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے، تب خونوں میں بھی گرمی تھی، خون نے خون کو کھینچا، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا باپ ہے، باپ کو نہیں بتانا پڑا یہ تیرا بیٹا ہے، دونوں بغلگیر ہوئے، سینے سے سینہ لگا خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا تو دونوں بیٹھ گئے اور باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پتر گیا کس طرح آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی چھوٹا تھا، جب بڑا ہوا، جب جو ہے نا شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں میں سکھوں کے گھر میں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ تمہاری اولاد ہے، انہوں نے کہا میں تجھے اٹھایا ہے راستہ میں کہیں جاتے ہوئے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو واپس آ جاتا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے ابا جی میرا سکھ مالی کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا دروازے سے نہیں آیا، زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا، بھاگتا ہوا آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت مجھے یہاں کھڑا کر کے خود پھر غائب ہو گیا۔ اب وہ مرید تھا نا، وہ پوچھتا ہے کہتا ہے پتر اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا نا؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں اور لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا، لیکن سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کمیاں ہم میں ہیں، ادھر سے کمی ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائل نہیں،
راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ مخلص ہو مخلص ہو۔ باقی یہاں سے جانا یہ جو وقت ہے اس کو گزارو، اچھا گزارو، اور اپنے یقین ہے صرف سارا کچھ ہے، صرف ہم میں یقین نہیں ہے، کوئی یقین کی بڑی کمی اور نہیں بھائی یقین رکھو۔ یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شمار ان بزرگوں میں سے میں ہے کہ جو اپنے نفس میں بڑے سخت تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں، پانی صبر کر، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں آج نڈھالوں، میں نے کہا نہیں فرید پانی تو پینا پڑے گا، تو پانی نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں آبادی کی جانب آیا، کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا، اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اسی لیے تو کچھ نہیں، خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا۔ فرماتے کیا دیکھا یا جنگلی ارنب کا جوڑا ہے کنویں پہ، کہتے جیسے میں نے آگے جھانکا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ کیا میں بڑا حیران والا ہے، میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اتے آ گیا۔ تو شیطان تو پہلے اس طاق نہیں ہوتا ہے، کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈال، اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیا، لے بھی چنگی گل، چار قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے اندر، اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پردادا شیخ، پانی نہیں آیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے۔ اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نا، پانی ہے تو تئی ہے، چل تو ہی پی لے چل۔ آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، کہتے میری بھائی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آیا تو پانی آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے، وہ تو خاص لوگ تھے۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں آیا تو پانی اوپر گیا، ہرن آیا تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا ہے فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے سے آیا، تو رسی تے ڈول، تو آیا تھا آ جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے۔ بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین بڑھا، آج ہمارا یقین بڑھا، اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہ بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشین، یقین اللہ مستی خود گزین، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقین۔ اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرض یہ ہے بے یقین، کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے تو
اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے مرید ہوئے، ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا، اور میں جیسے کہتا ہوں نا کہ آج ہمیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں، ہم اپنے بڑوں پڑھتے نہیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت واعظ فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے او بھائی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ لکھا بیان کر رہے تھے مائی صاحب اٹھ کھڑی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نہیں بات ہی سنا۔ اب فرماتے میں نے کہا کہ میں نے کیا نہیں بات سنا؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے ہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ بند کب کیا، یہ بتاؤ کہ بند کب کیا، دروازہ کھلا ہوا، لیکن بات پھر وہی ہے ہم تو مائل بکرم نہیں کوئی سائل منگدے کوئی۔ اب دیکھیں نا حضرت بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے دعائی دوسری دعا میں تو ویسے کوئی نہیں شریک ہوتا، بھاگ ہیں سارے، وہ چلے ہوئے تھے منگو اپنے اللہ کو، اور دیکھیں عرضی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان دے، نہیں بس بھاگنا اور بھاگنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام، پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیا کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر توبہ کی۔ تو میں نے کہا نا کبھی اس طرح نہیں تھا جس طرح آپ نے عباس کے مرید ہو گئے، ان جنت کے دروازے پر ملاقات ہوئی، یا تیرا ہاتھ پکڑ کے ہی لے گئے، پتہ نہیں پیراں نے آپ بھی جانا ہے کہ نہیں گئے، پہلے اس طرح نہیں، پہلے عمل۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے بال مسافر ہوئے ہیں، کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگاہ آگے نیڑے پیچھا رہ گئے دور۔ تو حضرت نے بھی یہ تعلیم دی، آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا، اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی، اور ساتھ آپ نے تعلیم دیا اسم ذات اللہ۔ آپ نے فرمایا بھی اے پکڑ، بندہ ہے نا دل میں خیال آیا کار کیوں چلا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں رب مانے تو جی کام نہیں کرا کر کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا بیوی اپنی بیوی دا خالق نہیں حضور، اپنے بچیاں دا خالق نہیں حضور، اپنے آپ نے خود پیدا کرتے ہی نہیں حضور، کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو رازق ہے، جہاد یقین رکھ۔ بھئی دو طریقے ہیں، ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا، حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینا، اور یہ ان کے لیے ہے، اے نہیں کہ تیرے تھی بھی جا کے بیٹھ جائے، پھر بے نیازی ہیں بھائی، پاویں 3 سال نہ پوچھے پاویں 4 سال نہ پوچھے، بے نیازی ہے حضرت۔ یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئے اللہ اللہ اللہ، ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، ایک دن بیوی آ گئی بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟
ہم سے نہیں سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کر دن آدمی بیس تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک کیا جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے، جب گھر آئے نا تو گھر میں داخل ہوتے بیوی نے پہلا سوال کیا، پوچھتی ہیں بیو مزدوری کی نا، دیہڑی لگائی، کام کیا نا؟ آپ نے فرمایا تو بیوی پوچھتی ہے دیہڑی کی، آپ فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کا کام کیا نا وہ مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ سچ بتانا سب نے ہے کریم کے نہیں، حضرت جی کریم نے تے ٹرن پھرن دے، کریم ہے ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دے سے کالا، لکھ گناہ پہ میرا مولا دیکھے پردے پاؤں والا۔ یہ نہ کوئی سمجھنا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم رات کو موبائلوں میں کیا کرتے ہیں، سارے لیکن کیا ہے وہ کریم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے۔ بھئی ہماری تو سکی بہن ہمارے مزاج کے خلاف کچھ کرے نا تو مجھ سے کہتے ہیں چل بیوی او تیرا کہا کہا، لیکن حضرت رام نے دیکھو کئی سال گزر گئے، نماز ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے، کام ہم تولتے، اخلاق ہمارا برا، لیکن حضرت فرق بھی ہونے چادر بھی دے دی، بھائی نہ دے تو کیا زور ہے، کوٹ نہ دے تو اس پہ زور ہے، گھڑی نہ دے تو زور ہے، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل لائے، آپ فرماتے ہیں اگلے دن پھر گئے، سارا دن اسی طرح اللہ 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 اللہ، رات پڑی تو گھر آ گیا، بیوی پھر پوچھتی حبیب دیہڑی لائی کم کر کے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا کل سے بھی زیادہ کیا۔ وہ پوچھتی ہے اگر کیا تو پھر پیسے کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا، نہیں سارے مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا کریم ہے، میرا مالک سب مانگ رہے تھے، اب مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، میں نہیں مانگی۔ تو بی بی صاحب تھوڑا غصے میں آ کے کہتی بی اب جب کل جائیں گے تو جا کے کام نہ شروع کر دے، پہلے جو 2 دن کام کیا نا اس کے پیسے لینا، تو اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا نہ دے انکاری ہو جائے تو پھر کسی اور کا کرنا کیا۔ اب حضرت صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح ادھر آ کے لگتا ہے، حضرت سیدھا ہم تو اللہ معاف فرمائے وہ ہے نا، ہم تو 5 روپے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ وہی تھے جنہوں نے اس بات کو پہرا دیا، سونے ملن نظارہ آسان نہیں یار بٹا، انہوں نے نہیں بٹایا، ہم تو 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، انہوں نے نہیں بٹایا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ساری رات اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوتا رہا، اس نے بات کر دی، کہاں جاؤں چھوڑ کے اس کا ہے کوئی ایسا 70 ماہ اسے بڑھ کے پیار کرنے والا؟ وہ آپ فرماتے ہیں خیر تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اسی طرح اللہ 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 سارا آپ فرماتے ہیں جب رات پڑی نا گھر آنے لگا تو بڑا پریشان، او حبیب وہ آج انہوں کی مانا لڑا، آج اس کو کیا کہنا، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا چلو باہر ہی بیٹھ جائے، اس وقت جاؤں گا جب سو گئی ہوگی، کان ٹپانگا کاٹ اور رات تو گزارو نہ، کل کی پھر کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں باہر ہی بیٹھ گیا اور پھر تصویر پکڑ لی اور پھر شروع کر دیا میں نے اللہ اللہ اللہ، ایسے ذکر ہی بھی کرو نا تو بڑا ہی مزہ ہے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔
فرماتے میں بیٹھا رہا، جب آدھی رات ہوئی نا تو میں گھر آیا کہ اب چلو سو گئی ہوگی. آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدل. کیا دیکھتے ہیں جناب، دھواں اٹھ رہے ہیں اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بھئی آدھی رات کو میرے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا، تو اس نے رکھ لی. آپ فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اب تو دیوار پلان پہ جانے والی بات کوئی نہیں. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے دروازہ کھولا. تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں، بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی بالکل نئے پہنے ہوئے. کہتے میں حیران رہا، یہ اتنی خوش کیوں ہے، یا کہ مجھ سے لڑی اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا تو جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ او حبیب وہ تسی کدا کام کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعی بڑا قریب ہے. وہ آپ کس کا کام کرتے رہے ہیں، آپ کا مالک تو واقعی بڑا قریب ہے. اب فرماتے میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ اب کہتے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے اندر لے گئی. اب فرماتے اندر جا کے دیکھا کہ جس چیز کی ضرورت تھی سب کا ڈھیر لگا، جو نہیں تھا نا گھر میں سب کا ڈھیر لگا. کہتی ہے آپ تو کام کر رہے تھے نا، آج آپ نے اوور ٹائم بھی لگایا، آپ کام کر رہے تھے. آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا بلکہ یہ سارا چیز نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں جایا. آپ فرماتے میں رو پڑا، قربان جاؤں ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. آپ فرماتے مجھے اس نے روتا دیکھ کر کہا حبیب روئے نا، گھبرائیں نا، آپ سامان کے ختم ہو جانے سے ڈرے نا، حالی سامان ہی نہیں آیا، آپ کے لیے پیغام بھی آیا تھا. آپ فرماتے میں نے پوچھا کہ پیغام کیا ہے، تو کہتی ہے پیغام یہ ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. چلے کر لو چلے کر لو، کیوں اتنا متھا لان لے دیکھو اتنا کوئی متھا نہیں جلا سکتا. نہیں متھا لایا ہے، نماز نہ پڑھنا نا متھا نہیں، نماز نہ پڑھنا نا متھا نہیں، ادنا کوئی نہیں لا سکتا. لانی جی تیاری. یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جان، حضرت ہمارے بڑوں نے ہمیں بڑا کچھ دیا، بہت. ہمیں عربی نہیں آتی تھی، انہوں نے قرآن و حدیث کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جناب اردو میں کر دیا، میاں محمد بخش صاحب نے جناب پنجابی میں کر دیا، بڑا کچھ لکھا ہمارے لیے. لیکن حضرت ہم نے نہیں قدر کی کوئی بھی. یا میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار ہیں، باپ پتر کا کے تھوڑا جی ٹھیک ہے. میں انہوں بتا تھا کہ وہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اشعار تو کافی زیادہ ہیں، لیکن میں بس یہ مختصر سا کر کے تو تھوڑا ٹھیک میں اس کو بیان کر کے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. وعلیکم السلام قبلہ ٹھیک ہے. تو یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑی شریف میں بیٹھے جو ہیں نا ذکر الہی کرتے. اصل میں یہ بڑے پاک لوگ ہیں، یہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ میاں محمد صاحب کا اپنا ایک شعر ہے، اس میں خود کہتے ہیں یانے ویکھے اڑا دے تے جیون ویکھیا مردا. محمد جی گاواں چارے تے الو موجاں کر. میاں صاحب ڈنگر شنگر چار تے او بانا سی ازلی لوکاں کولوں او لگ کیونکہ بلے شاہ صاحب نے اپنے درد کا اظہار کیا بھی اور فرماتے چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. لیکن جایا نہیں جاندا، جڑی ڈیوٹی پچھوں سائیاں نے لائی ہوئی اودے تے پیرا دینا اپنی مرضی ہوندی کوئی تے دل کردا سارے دے ٹر چلی کیتی چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. لیکن جایا نہیں جاندا. تو میاں صاحب کا بھی جی چاہتا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ بہانہ بنا لیتے ہیں. تو میاں صاحب بیٹھے تھے، تو میاں صاحب جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے اس کے ساتھ ایک اور درخت تھا جس کے اوپر فاختہ نے کنگی نے انڈے دے رہے تھے.
تو یہ صرف دو ہی ہیں، ایک انسان اور ایک جن، جن کو آزادی دی گئی، پاویں ذکر کرو پاویں نہ کرو، کرو گے تے اجر پاؤ گے، نہیں کرو گے سزا ہے۔ باقی حضرت سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ دا ذکر بیان کرے، ہر بکری گالی ساڈے کان نہیں سننی، ساڈے کل اکھاں نہیں ویکھنی، باقی ہر شے اللہ دا ذکر۔ میاں صاحب تھلے بیٹھ کے لگے سن تے گھگی اُتے اپنے آنڈے نال بیٹھ کے لگے، دوئیں چنگے مسائے دوئیں لگے سن۔ ہوا کیا، وہ جو ہے نا ایک شکاری آ رہا، اور یہ جو پاک لوگ ہیں نا یہ اللہ کے کاموں میں دخیل ہوتی ہے۔ آپ نے شکاری کو موڑیا چھوڑیا نہیں بھائی، رب کی مرضی ادھر رزق کیوں رہا، انہیں آپ نے موڑیا، گھگی بھی اکھاں بند کیتیاں نے، وہ دا لگے میاں صاحب شکاری آیا گھگی تے دھیان پیا، تیر پچھو کڈیا، کمان تے چاڑیا، گھگی دا نشانہ لیا، کھچیا تیر، ایسے پہلے کہ چھڑ دا، اگر اللہ پاک کسی کو کچھ نہیں دیندے پھر اللہ پاک انہوں بڑا کچھ دیندے، گھگی دی اس بیدار ہوئی خطرے دی ٹلی، گھگی نے اکھاں کھولیاں ویکھیا سامنے شکاری، انہیں جناب ڈاری پڑی تے درختوں باہر یہ سارے میاں صاحب کے اشعار ہیں۔ اب اشعار سناؤں بڑا وقت لگ جائے گا، میں سادہ سادہ اس کا ترجمہ کروں، یہ سارے میاں صاحب کے اشعار ہیں۔ گھگی نے ڈاری پڑی تے درختوں باہر، دو اڑ کے تھوڑا جہا ہوتے گئی نا تو تے کی ویکھیا ہوتے کہ باز بھی کیا چکر کٹے تے نظر انہیں بھی گھگی تے لائی، کیڑے ویلے گھگی نکلے درختوں باہر تے مار پھڑا ہے، کیونکہ یہ گوتا ہوتے نہیں گئی، باز نے بھی چمی ماری ہوئی، گھگی نے بھی چمی ماری تے درخت دے وچ آ بیٹھی۔ ان میاں صاحب بیٹھ کے سارا کچھ دیکھتے ہیں، فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان نے کیڑی دی آواز سن کے تبسم فرمایا، تے پھر اتھے میاں صاحب کو بھی نہیں سن سکتے، میاں صاحب سنتے نے پہلے انہیں سارے شعر نے، میں پنجابی ترجمہ کرنے گا، ان میاں صاحب سنتے نے گھگی کی اللہ پاک دی بارگاہ عرض کر دی، یا اللہ تینوں ویکھیا تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں تے سنیا تو جو چاہے کر سکتا، اور وہ گھگی نو کی بات، گھگی یہ کی جانی ہے، پھر گھگی یا اللہ دو موتا سی نہ اڈانگی شکاریت تمہاری جاری، اڈانگی بازت تمہاری جاری، میں چاہنی ہوں مجھے بچا سکا، پھر گھگی نو آواز دی گھگی ہویا دو کی سارا زمانہ مارن آجے جے بچانا ہوئے دے بچا لگا، تھوڑی مرضی ہونی چاہیے جے بچانا، اسی بچا لگا، گھگی کھلو گی جم کے شکاری بڑا نہ ہویا، پہلے اٹھ گئی سی تو انہاں آ گئی تے آگ سامنے بیٹھی، انہوں کی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، انہوں تو پتہ ہی نہیں ہے انہیں پکاریا کی ذات، گھگی کھلو گی جم کے تیر پہلے چڑھے آسے، انہیں جناب کھچیا نشانہ لیا کھگی دا، ادھا کا چھڑو گیا، سارا نہیں نکلے، ادھا کا چھڑو گیا، ادھا نکل گیا، ادھا کمان دے ہویا کی حکم الہی لا کے سپ نے شکاری دے پیر تے ڈنگ کڈ مارے، ان سپ نے ڈنگ مارے، پیڑ ہوئی، درد ہونے کی وجہ نال جڑا ہاتھ انج سی او درد ہوئی نا ہاتھ انج ہو تیر اُتے نو او گھگی تے چھڈون دے بجائے اُتے چھڈویا تے سیدھا باز وجا، وہ تیر وجن نال مر گیا، سپ لڑن نال مر گیا، دو انگڑا پکڑ کے کٹھے ڈگے تھلے، گھگی اوتھے کھلوتی، میاں صاحب ویکھدے نے سارا، ہن 10 شعر میں چھڈ چھڈ کے 11واں لگا پڑھے، تے پھر میاں صاحب سارا کچھ ویکھ کے تے پھر لکھدے کی آپ فرماندے نے گھگی رہی اتھاں کھلوتی، کہ تانوں بندہ ملن آیا نا بھائی جی کتھے ہو، اے جی میں باہر یو بی ایل دے بینک دے سامنے، تسی کہنا کہ اوتھے ہی رہی، میں آن لیا یا میں بندہ بھیجا، اتھوں کی نکل گیا اتھاں، اور فرمانے میں دو مارن آئے نے ایڈی جی گھگی، جنہوں دو مارن آئے نے دو ہی مارن، گھگی اتھے کھلوتی، موت موت آ گئی، لکھ دے کی نے گھگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بھلی نروئی مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی، مرضی رب دی ہوئی، تڑی میری نہیں ہونی، مرضی رب دی ہونی، مرضی رب دی، او دے نام متھا ہویا، من بڑے بڑے اسی ٹندے ویکھے، زورا ورا سترانے، بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے، اچے ٹھبے شیراں ملے تے تھل تھلے مرغائیاں، چورا نوکراں موت دی ملیاں،
فضل کری رنگ سائیاں وہ لوئے لوئے پر لے کڑیے دے دودھ پانڈا شام پئی بن شام محمد کر جاندی اندر جے چاہیں تے راجہ دے تخت عطا فرمائی جے چاہیں تے شام کولوں در در خیر منگائی قطرہ آب بنی دے وچوں کیسی شکل بنندا پتھر تے کر نظر کرن دی چند سورج چمکندا ہاتھ جوڑ سارے نماز پڑھ نماز جھوٹ نہ بولو واجدے کی تے معافی نبی علیہ السلام دی اتباع اور سپیشل جننے مندے ہوئے اپنی تنہائیاں پاک اور دعا کریا کرو یا اللہ صلی اللہ موبائل دے فتنے تو بچا لے اللہ صلی اللہ زنا تو بچا لے یہ باتیں تو حضرت بہت ہیں چلو کیونکہ وقت بھی ہے کافی بس جو میں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا میں تقریباً اس پہ آئی گیا اللہ مولا جیسے میں آپ کو کہتا ہوں آپ کتابیں پڑھو آج دیکھو نا ماشاءاللہ یہ مسجد تیار ہو ماشاءاللہ وقت آئے گا شاکار ہوگی کیونکہ یہ نیچے والا کام بتا رہا ہے کہ کیا تیاری ہوگی پھر اس کی ہے خوبصورت مسجد ہوگی ماشاءاللہ تو دیکھو نا کتنی سونی مسجدیں ہیں اگر سردیاں تو گرم پانی اگر گرمیاں تو غیر ہے اتنا ماشاءاللہ پیسہ لگ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی اے سی وغیرہ نہیں لگے اے سی بھی لگے تو جناب وہ تو اگر گرمی آئے گی تو کتنی مسجد ہوگی لیکن کیا ہے ہم مسجد میں نہیں آتے لیکن حضرت کبھی پڑھو قربان جائیے حضرت بلال نے کوئی نہ کوئی لیٹ کے بھی حد کے نعرے مارے ہمیں تو اس نے کسی امتحان میں نہیں ڈالا اب میں آپ کو بتاؤں جو میں نے پڑھا تھا نا سونے ملن نظارہ حسینی یار وٹا یہ بس کہ ہمارے بڑوں نے کتنے بڑے امتحان دیے ہیں یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے سیر و سیاحت کا حکم تھا تو میں گاؤں میں اللہ حکم بھی ہے کہ کسی علاقے کی جائیں پہلے پوچھ ایسے کو اللہ والا تو نہیں رہتا جی ہے تو زیارت جی نہیں پھر پوچھا تھا کسی اللہ والے کا مزار ہے پھر اتھے حاضری دینی لیکن جناب آپ باتیں سناؤ تو لوگ آگے سے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں وہ آپ فرماتے میں گیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا بھیا کوئی ہے کوئی مرد با خدا تو کہتے بتایا گیا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے اس کی چوٹی پہ غار ہے وہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں جو وہاں ذکر الہی مشغول ہے حضرت فرماتے ہیں میں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا آپ فرماتے ہیں جب پہنچا نا غار کے منہ پہ تو کیا دیکھا کہ باہری ایک ٹانگ کٹی پڑی جس پہ گوشت اور پوست نہیں اڈی ہے بس کچھ کوش فرماتے خیر میں اندر گیا بزرگوں کی زیارت کی حضرت سے فیض یاب تو کہتے جب بیٹھا رہا تو حضرت نے گدڑی اوڑی جو صوفیاء کا لباس ہے تو کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی کہتے جب میں جانے لگا تو کیونکہ سنت ہے کہ اپنے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنی تو کہتے جب حضرت مجھے رخصت کرنے کے لیے اٹھے نہ تو دیکھا تو حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی کہتے ہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی حضرت کی بھی کوئی نہیں کہتے دل میں خیال آیا ایک کی تو نہیں معاملہ کہتے میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے ادبن عرض کیا حضور آپ دی ایک لت کوئی نہیں ایک لت باہر بھی تو ظاہر ایک لت بھی پہاڑتے ہیں چڑے ہیں پہاڑتے بھی دو لتاں نہیں چڑے جو ہے کہ یہ دسو کس معاملہ ہے تو آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں یار میں اس غار میں ذکر الہی شروع آپ فرماتے ہیں بارش کا سلسلہ شروع ہوا آپ فرماتے ہیں 7واں دن سے مسلسل بارش تھا تو اپنا چڑھن دی وجہ غار چینی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگتا سی کہ میں مر جاؤں ٹھنڈ آپ فرماتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی بارش راتی بند ہو گئی 8ویں دن توپ چڑھی کہتے ہیں میں غار کا ہوں تے بیٹھ گیا تے توپ پہ ایسے اپنا وجود پہ گرم کرا تے آپ فرماتے ہیں آزمائش آئی اللہ کی طرف یعنی ہویا کیا میں باہر بیٹھا سا غار دے مجھے تے کہ بی بی لمبی بڑی سونی میرا دھیان چہرے تے پہ بس ایک نظریہ سر شہوت کا غلبہ ہوا شیطان نے کٹ پا عقل ماری وہ اڈے اٹھے پہاڑ تے تو عورت آ ہی نہیں سکتی کدی کیونکہ عقل ماری
समझ नहीं आई कि इनकी तो बीबी दा आना नामुमकिन है, आ ही नहीं सकती कभी, एक तो आ गई कोई शैतान दी चाल ना होए। फरमांदे ने बस एक नजर पई ते मेरा दिल कीता इन्हू फिर वेखां यार। आ फरमांदे ने बस मैं उठिया ते गार दी पहले सज्जा पैर बाहर रखिया, कहंदे ने रखिया ते गैब चों आवाज आई, वाह 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 है यारी दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, ओए यारी दे दावे साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। आ फरमांदे ने ऐ पैर सब तो पहले गैर अल वधिया सी, मैं हत्थ नहीं ला छड़िया पड़ के। हाँ ऐसी मैं नहीं कहना कि पैर ला छड़िया, कुछ करो तो सही कि किसी ने बड़े दर्द ना किया अल्लाह फाया से तू लाल करी। अजे तू कोई नहीं बच्चे जमे मेरे की फरमांदे ने हो ते कुत्ती भी जमी जी कोई मैं घर बड़ा सोहना बनाया, तू तो काफरां गल बड़े बड़े सोहने, तू दस की कीता कदी सर्दी उठिया होना है पॉइंट टाइम तेन बुलांदे नहीं गए कदी हैं। अच्छा चलो एक होर गल सारे सच सच दसनी, जे अल्लाह पाक बुलाण ते आखण वाकई ते कोई साडे च होया जेड़ा ना जाए। 2005 ਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਸੀ ਛੱਡ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ 80 ਸਾਲ 85 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 65 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਬਸ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਅਲਫ ਆਇਆ ਸੇ ਤੂੰ ਲਾਲ ਕਰੀ ਵੰਜ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਸਤੂਰੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਢੇਰ ਹਿੰਗ ਜਮੈਣ ਦਾ ਲਾ ਬੈਠੋ। ਮੀਆਂ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਪਾ ਬੈਠੋ। ਕੱਲ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸਰਾ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਬੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ। ਆਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੈਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਫੇਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਜੀ ਮੈਂ ਭੱਟੋ ਕਾ ਦੀਵਾਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਭੱਟੋ ਰੀ ਵੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। मेरी गल हमेशा हज़रत हज़रत उमर फरमा रहे दरे फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भुखा मर जाए तो उमर नूं दा जवाब देना पैना जैसे की नहीं हो गया हैं। ऐसे ही कोई कतन कोई इस वहम च ना मारे जाए। लेकिन बाकी भाई मैं नहीं कह सकता पता नहीं किदा केड़ा रब अमल रब नूं पसंद आए तो माफी मिल गई हो ते लम्मा मैं पाया, लेकिन चंगा सारे अखा माशाअल्लाह सारे नहीं भेजियां ते नामो कबूलियत दा वेला अखां दा भेज जाना महफिल दी कबूल होने दी निशानी सारे इंशाअल्लाह इरादा करो आज तो बाद नमाज में छड़ है बड़े इंशाअल्लाह आज तो बाद नमाज इंशाअल्लाह दुरूशी पढ़ी अल्लाह दा जिक्र करना वालिदैन दा एहतराम करना ते कारी शाह साहब मेरे बड़े प्यार वाले भाई ते बहरहाल ए गल नहीं कदी कहनी है कि ये मेरी माँ की दुआ है, गड्डी पीछे नहीं लाना चाहिए बल्कि लिखाना है ये मेरे वालिदैन की दुआ है। बंदा बच्चे की अब्बा बदुआ करता है ओ भाई जेड़ा इंजीनियर बनया अब्बे दे दित्ते पैसे दा फीस दित्ती सी हैं की बाबा ते बदुआ करता है यार। बस बड़ा जुल्म है साडे नाल खुदा दी कसम मैं कहना भाई हौसला अब्बे दा कदी जुत्ती लैके मुंडा कुटिया नहीं होया ओ दस मैं बदवा कीती तेरे जे जेड़ी गड्डी पिछे ओदी नफी होण दी लिखिया जी मेरी मां की दुआ है बेचारा चुप करके बैठ जांदा है। अच्छा यार तू इंज ही खुश रह ले हैं शाह साहब मेरे बड़े प्यार वाले कोई कहंदा नहीं पुੱਤ घार आ तू मर जांदी ओ जालमा केड़े प्यो नूं नींदर पैंदी पुੱਤ घार बाहर क्यों है ना बच्चे नूं बोगस सिखाण दे दी मां नहीं पुत्र किसे तुसीं प्यो बनो तुहानूं फिर पता चलेगा पुत्र घर ना आए ते प्यो दे दिल ते लंघदी की सिर्फ यह होंदा कि जरा मां दा दिल कमजोर हुंदा रोला बड़ा प्यो जरा तगड़े दिल दा हुंदा चुप करके बैठ बाकी याद रखियो इंदर प्यो नहीं ये पैंदी ये पुत्र घर ना आए। इसलिए ये कभी भी नहीं लिखवाना कि ये मेरी मां की बल्कि लिखाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। वमा अलैना इल्लल बलाग
دعا کر اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ اللہ جڑا آیا وہ تے بھی رحم کر، جڑا نہیں آیا وہ تے بھی رحم کر اللہ جڑا بلایا اس بلاوے کسی طرح بھی کوئی صدا بنیا یا اللہ سب سے رحم کر اللہ ارادہ کیتا ہے کہ نماز آج تو بعد نہیں چھڑنا توفیق تو دینی ہے مولا اس لائق دا نہیں کام سی یا اللہ میں ماڑے نے اپنا کام کر چھڑیا باقی تیرا اختیار ہے اللہ نے سارے تے رحم فرما اے جوان بچے نے اللہ نے جوانیاں دی حفاظت کر وڈیاں عمراں والے نے انہاں دے وڈے پنج اضافہ کر سڑیاں تنہائیاں پاک کر دے سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ سانو نیٹ دے فتنے تو بچا کے رکھ اللہ سڑیاں بیٹیاں دی حفاظت فرما ہر قسم دے زنا تو بچا کسے دا محتاج نہ کریں جڑے مقروض نہیں کردے ہیں تو نجات دے جڑے بے اولاد نے اولاد عطا کر جنہاں دی اولاداں نے انہاں دی اولاداں نوں واسطے نافع بنا اللہ ساڈے نال تعلق رکھن والے جننے مسلمان اس دنیا تو گئے سب دی بخشش و مغفرت فرما اللہ ساڈے ڈاکٹر صاحب جنہاں نے سارا معاملہ کیتا نال انہاں دے رفقا اللہ سب دی خیر فرما اللہ رون والی اکھیاں عطا کر ڈرن والا دل عطا کر اللہ سانو سرگی اٹھ کے رون دی توفیق عطا کر اللہ بغض تو بچا اللہ کینے تو بچا اللہ حسد تو بچا اللہ پھر تیری اگیر دی حکم تیرا ہی زور تیرا ہی رنگ تیرا ہی یا اللہ سونے سونے معصوم بچے جوان بچے اللہ انہوں نماز دی توفیق دے اللہ انہوں داڑھی دی توفیق دے اللہ انہوں دا اخلاق چنگا کر اللہ سب سے رحم فرما اللہ علماء اہل سنت نو اتفاق و اتحاد جڑا آپس سے سیکھ جن کتیا کتیا کریں اللہ کٹھیاں ہو کے کچھ کر لیں دی توفیق عطا اللہ کٹھیاں ہو کے کچھ کر لیں دی توفیق عطا جب ہو دمیں واپسی یا اللہ لبتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم